السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میں آپ کا اپنا محمد طلحہ آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی میرے دو دوست ہیں، وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پکچر میں نہیں لانا، سامنے نہیں کرنا، نہ ہمارا نام بتانا، نہ مطلب کس مسئلے میں ٹاپک پہ بحث کر رہے ہیں وہ بھی نہیں بتانا۔ میں نے کہا اٹس اوکے، لیکن یقین کیجئے گا دونوں میں سے ہر ایک اوپینین رکھتا تھا، اپنی اپنی رائے تھی، لیکن دونوں ٹھیک تھے اور بحث بھی دونوں کر رہے تھے۔ اب ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ میں نے ان کو بولا، میں نے کہا یار آپ دونوں ٹھیک ہو، وہ مان نہیں رہے۔ پھر میں نے ان کو ایک کہانی سنائی، وہ میں آپ تک کنوے کرتا چلوں۔ میں نے کہا چلو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ 3 اندھے شخص دوست تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ فیصلہ کیا کہ یار ہمیں کسی گھومنے پھرنے کے لیے تھوڑا سا باہر جانا چاہیے، پارک وغیرہ میں تو انہوں نے ایک دوست کو ارینج کیا کہ یار آپ ہمیں لے کر پارک میں لے جائیں گے، ہم نے تھوڑا گھومنا پھرنا مطلب تھوڑا سا انجوائمنٹ ہو جائے گا۔ تو اس دوست نے کہا بہت خوب یار، بیچارے نابینا شخص ہیں، اللہ نے معذور بنایا تو کیا حرج ہے، لیکن وہ چلے گئے۔ اب اس دوست نے کہا کہ میں آپ کو ایک ہاتھی کے پاس لے کر جاتا ہوں، آپ نے اس کو محسوس کرنا ہے۔ اب ایک نابینا آدمی اس ہاتھی کے کان جو ہوتے ہیں اتنے مطلب بڑے سے، اس کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کو ٹچ کرتا ہے، تو اس کو بیچارے کو وہی فیل ہوتے ہیں نا۔ تو وہ آتا ہے، پھر وہ دوسرے کو کہتا ہے اچھا آپ جائیے گا۔ اب جب وہ دوسرے کے پاس دوسرا جاتا ہے تو اس کا سونڈ پر اس کا ہاتھ لگتا ہے، تو اٹس اوکے ہو گیا۔ اب تیسرے آدمی کے پاس، جب تیسرا آدمی اس ہاتھی کے پاس گیا، اس کے وہ سونڈ کے ساتھ ہی بالکل پاؤں لگے ہوتے ہیں نا، تو بڑے بڑے ٹانگیں، اس پر ہاتھ لگتا ہے۔ تو وہ جب تینوں دوست پھر بحث کرنے لگ گئے، مباحثہ کرنے لگ گئے۔ ایک کہتا ہے نہیں ہاتھی کے کان ایسے تھے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی ہاتھی کا سونڈ ایسے تھا، تیسرا کہتا ہے نہیں جی ہاتھی کی ٹانگیں ایسی تھی۔ وہ اس دیکھنے والے نے سمجھایا، اس نے کہا یار تم سب ٹھیک ہو، آپ کا ہر میں سے ہر ایک کا ایک اوپینین ہے، ایک رائے رکھتے ہو، آپ ٹھیک رکھتے ہو۔ بھائی جس نے ہاتھی کے کان کو دیکھا وہ کہہ رہا ہے کان اس طرح، جس نے سونڈ کو دیکھا وہ کہہ رہا ہے سونڈ اس طرح، جس نے ٹانگوں کو دیکھا وہ کہہ رہا ہے ٹانگیں اس طرح۔ تو میرے پیارے یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی ہے، ریل کیا ہے۔ آج میرے اور آپ کے ہاں بھی یہی حقیقت چل رہی ہے، بس جو میری زبان سے نکل گیا میں اپنے اس زبان کے خلاف کہے ہوئے جملے کے خلاف برداشت ہی نہیں کر پا رہا ہوں۔ میرے پیارے آپ 6 کو لکھیے گا، وہ 6 ہے، اگر آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں نا اس کو، وہ 6 نہیں بنتا، وہ 9 بنتا ہے۔ کیا مطلب 6 کو 6 کے اینگل سے دیکھا تو 6 ہے، جب اس کو الٹ کر کے 9 کے اینگل سے دیکھا تو 9 ہے۔ اب 6 کہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا میری رائے ٹھیک ہے دوسرے کی نہیں ٹھیک۔ میں اس کو ایگزامپل اور مثال دیتا ہوں، آسانی ہوگی۔ ایک شخص بیمار ہو گیا، اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اب ڈاکٹر اس کو میڈیسن انگریزی ایڈوائز کرتا ہے بھئی آپ نے یہ کھانی ہے۔ اب وہ ایک آدمی، اس کو بھی وہی مرض ہوئی، وہ طبیب کے پاس چلا گیا۔ اب طبیب حکیم اس کو دیسی دوائیاں دیتا ہے۔ اب ڈاکٹر کا ایک اپنا اوپینین ہے اور اس طب کا، حکیم کا ایک اپنا اوپینین ہے۔ اب اس کے پاس جو مریض گیا وہ کہے نہیں یہی میڈیسن ٹھیک ہے، اب دوسرا جو حکیم کے پاس گیا وہ کہے کہ نہیں بس یہی میڈیسن ٹھیک ہے۔ یار یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو آپ جوک کر رہے ہیں، یہ مذاق کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے، اور ایک عربی کا مقولہ بھی ہے، ایک چیز کے وجود سے دوسری چیز کی نفی نہیں ہوتی۔ تو اگر میری زبان سے کچھ نکل گیا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی بس نفی کر دو۔ میں نے یہ ساری بات آپ کو سمجھانے کے لیے کی، تو اصل میں آپ اپنی سوچ کو بدلیے پیارے۔ وہ جیسے سمجھانے کے لیے کئی مثالیں، یار ایک نہیں ہے، کئی مثالیں ہیں۔ وہ جی ایک کھڑکی کا رکھنا، ایک کسی نے کہا جی اذان کی آواز آئے گی، کسی نے کہا جی ہوا آئے گی۔ اب نیت پر فرق ہو گیا، سوچ پر فرق ہو گیا، اوپینین پر فرق ہو گیا نا، رائے مختلف ہوئی تو آپ کی چیز کا جو آپ حق رکھتے تھے وہ بھی مختلف ہو گیا۔ تو میرے پیارے آپ اگر زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ ہی ٹھیک ہیں باقی سب آل دفعے غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی رائے رکھتے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کو اپنی رائے رکھنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا بیچارہ سوچ بھی نہیں رکھ سکتا، نہیں۔ تو آپ آئیے سوچ کو بدلیے، آپ اس فکر کو بدلیے، تھوڑا ٹھنڈے دل کے ساتھ دوسروں کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے نا، انشاءاللہ یہ دوریاں، عداوتیں، رنجشیں، بغض، حسد، کینہ، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ میری بات اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ والسلام، آپ کا اپنا محمد طلحہ۔